بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خاکہ، سنوپسس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اور خاکہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کا ایک مرحلہ ہے، اور تحقیق کا جو مقالہ ہے اس کا جو سنوپسس ہے یا خاکہ ہے جتنا اچھا ہوگا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ مقالہ اتنا ہی بہتر اور منظم ہوگا۔ مقالہ مطلب تھیسس۔ اور ڈاکٹر اندلیب شادانی اپنے مضمون تحقیق اور اس کا طریقہ کار میں تحقیق کے کام کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: موضوع کا انتخاب اور اس کی حد بندی، ماخذوں کا تعین اور ان کی فہرست مرتب کرنا۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے خاکہ تیار کرنا اور ماخذ کا مطالعہ اور ان سے مفید مواد کا انتخاب اور مقالہ نگاری۔ تحقیق کے یہ 5 سٹیپ ہیں، اور یہاں پہ جو بحث کریں گے جس کے بارے میں ہم، وہ خاکہ تیار کرنا ہے۔ خاکہ کے لغوی معنی ڈھانچے کے ہیں، یا وہ نقشہ جو صرف حدود کی لکیریں کھینچ کر بنایا جائے، جبکہ انگریزی میں سنوپسس کا ترجمہ ہے۔ گیان چند جین کے اس کے لغوی معنی جو ہیں ایک ساتھ نظر ڈالنا اور ایک ساتھ دیکھنا بتاتے ہیں۔ سین مطلب ایک ساتھ، اور اوپسس دیکھنا، اس کے میننگ ہے۔ سنوپسس کا لفظ تلخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مغرب میں خاکے کے لیے پلان یا آؤٹ لائن کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے A.J. راؤ نے خاکہ کو مختلف تصورات میں تقسیم، ترتیب اور باہمی رشتے کا نام دیا ہے۔ خاکہ در حقیقت مقالے کو بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی کہ تھیسس کی ایک بنیاد ہوتی ہے یا ایک ڈھانچہ، ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ جس طرح مکان کی تعمیر سے قبل کاغذ پر اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے یا مقالے یا مکان کو مزید بہتر بناتا ہے۔ اچھے تحقیقی مقالے کے خاکے کے حوالے سے ڈاکٹر زاہد منیر عامر اور رفیع الدین ہاشمی اچھے مقالات کو نمونے کے طور پر دیکھنا مفید قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے مقالہ نگار اپنے مقالے کے خاکہ کا دوسرے مقالات یا مقالے سے موازنہ کرتے ہوئے اس میں بہتری پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح زندگی میں ترتیب و تنظیم لازمی ہے، اسی طرح تحقیقی مقالے کا جوہر بھی ترتیب ہے، یعنی کہ اس کا مقصد بھی ترتیب ہے۔ اور جب وہ مقالہ تیار کرتا ہے تو وہ اپنے تھیسس یا اپنا مقالات کا جب خاکہ تیار کرتا ہے تو اس پہ ایک نظر دیکھتے ہوئے جب وہ نیکسٹ کام کرے گا تو وہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ کام شروع کرنے سے قبل ہی اس کا خاکہ تیار کرنے کے حوالے سے گیان چند جین اپنی کتاب تحقیق کا فن صفحہ 107 پر لکھتے ہیں: یہ 2 ذہنی صلاحیتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اول یہ کہ اتنا علم ہو اور اتنی پس منظری معلوم ہو کہ پہلے سے ہی مواد اور ماخذ کا اندازہ ہو، اور دوسرے یہ کہ تخیل اتنا ترتیب یافتہ ہو کہ مواد کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی ذہنی ترتیب کر سکے۔ پہلے میں آپ کو خاکے کا ایک نمونہ دکھا دیتی ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد ہم جو بھی کوٹیشن پڑھیں گے یا اس کے بارے میں بات کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خاکے کا نمونہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹاپک بتا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کے بارے میں سوانح حیات، شخصیت، افسانہ نگار، کہ آپ نے جن جن چیزوں کو کور کرنا ہے اس تھیسس میں آپ پہلے سے ہی اس کے بارے میں بتا دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خاکہ ہوگا۔ خاکہ دراصل مقالے کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ سامنے رکھے مواد کی ترتیب و تنظیم کے پیش نظر خاکہ وضع کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو مقالے کی تیاری کے وقت سے لے کر اس کی تصویب کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ خاکہ کی اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر اندلیب شادانی لکھتے ہیں: خاکہ بنانے کے بعد ذہنی طور پر مقالے کی ایک حیت ہے، اور مقالے کا خاکہ بھی بالکل وہی چیز ہے کہ اسی طرح کوئی شخص ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے تو شروع میں پورا سامان فرش پر بکھیر دیتا ہے، پھر ذہن میں طے کرتا ہے کہ کون سی چیز کس کمرے میں اور کس جگہ پر رکھی جائے۔ اس کا یہ ذہنی عمل جو ہے وہ دراصل ایک حیت خاکہ یا اسکیچ ہے۔ تو مقالے جو بناتے ہیں اس سے پہلے خاکہ تیار کرتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز کب بتانی ہے، کیا چیز
کتنی انفارمیشن دینی ہے، اس کو شارٹ رکھنا ہے یا لانگ رکھنا ہے۔ اس کی ایک اور کوٹیشن ہے، ڈاکٹر شین اختر اپنی کتاب تحقیق کے طریقہ کار میں لکھتے ہیں، اس کو میں ریڈ نہیں کروں گی، اگر آپ اس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے ریڈ کر لیجئے گا۔ مقالے کے لیے پہلے خاکہ انتہائی سادہ ہوتا ہے، پس ذیلی موضوعات کے ذریعے ترتیب و تشکیل کرتے ہوئے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مقالے کی صورت گری واضح ہو جاتی ہے، جبکہ مفصل خاکہ جو ہوتا ہے اس میں دارومدار مواد کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ خاکے کی صورت مقالے میں خاکے کی اہمیت کے بعد جہاں تک اس کی صورت پذیری کا تعلق ہے تو بقول شین اختر کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے دیباچہ، اور اس میں موضوع کا تعارف، دائرہ، پس منظر اور مقصد شامل ہوگا۔ اگرچہ یہ مقالے کا پہلا باب ہوتا ہے لیکن اسے سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے جب تحقیق مکمل ہو جاتی ہے، تو بہت سے نئے گوشے رونما ہوتے ہیں، نئی سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں، اس لیے دیباچے میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات دیباچے کی جگہ تعارف لکھ دیا جاتا ہے۔ تعارف لکھنے کے لیے دو باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، موضوع کو خوش اسلوبی سے پیش کیا جائے، اگر تعارف ہی خشک اور غیر منطقی ہوگا تو وہ قاری کو متاثر نہیں کر سکے گا، اور مقالے کا پہلا قاری ممتحن ہوتا ہے، لہٰذا تھیسس کے اسی پہلے باب کی اہمیت اس کے دلچسپ ہونے میں ہے۔ ابتدائی چند صفحات سے ہی مقالے کے بارے میں بآسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو لاسٹ میں خاکے کا ایک نمونہ ہے، اس کو آپ چیک کر لیں کہ اس کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔